اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے خوش قسمت لوگوں نے قرآن کریم کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اور اس کو عمل کرنے کے لیے بنایا ہے، ہمیں ہمارے اوپر نازل کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پہ بہت احسان ہے کہ ہم جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ قرآن کریم ہمیں ملا۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ یا قرآن کریم کے قصص القرآن واقعات یا قصص الانبیاء وغیرہ نہیں پڑھے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ہونے جا رہی ہے۔ تو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ سارے واقعات بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں، ہمیں جاننے چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ اچھا، ان سے اگر ہمیں نہیں لینا دینا تو ہمیں لینا دینا کس سے ہے؟ پھر ہمیں کس چیز سے لینا دینا ہے؟ کیا ہمیں کسی فلم سے، کسی ڈرامے سے یا کسی اور کہانی سے لینا دینا ہے جو کہ انسان کی لکھی ہوئی کہانی اور بنائی ہوئی کہانی ہے؟ انبیاء اکرام کے بارے میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصے بتائے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ پڑھو ان قصوں کو، آپ جانو ان قصوں کو، یہ تمہارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، مختلف قصے لے کے آتے ہیں۔ آج حضرت مریم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حنہ تھا۔ حضرت حنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ یعنی حضرت حنہ ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو آپ نے دیکھا۔ آپ بیٹھی ہوئی تھی درخت کے سائے میں، تو ایک چڑیا کو آپ نے دیکھا کہ وہ چڑیا اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اس کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت حنہ کا دل بھر آیا اور بارگاہ الہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم کی صورت میں با کمال ایسی بیٹی سے نوازا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیتا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، کرسچنز بھی کتنا زیادہ ان کو مانتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل آپ کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، اس لیے حضرت حنہ رضی اللہ عنہا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ناظرین، قصہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے جب وہ پیٹ میں تھیں تو حضرت حنہ نے یہ دعا کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی تاکہ وہاں یہ عبادت کرے اور تاکہ یہ برگزیدہ بندوں میں ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہو جائیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ ساری دین پہ چلے اور اللہ کی یاد میں رہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو حضرت حنہ جو ہے وہ حیران ہوگی کہ یہ تو لڑکی ہوگی ہے، اور بیت المقدس میں تو تمام مرد حضرات تھے جن کی زندگیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ اپنی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا، اس لیے آپ نے بیت المقدس کے علماء کے حوالے کر دیا کہ آپ اس بچے کی پرورش کریں۔ اب یہ علماء بھی کون تھے ناظرین، یہ بھی سنیے۔ یہ معزز علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ آپ کے والد حضرت عمران رضی اللہ عنہ ان علماء میں بہت ممتاز تھے، حضرت مریم کے والد حضرت عمران، انہی کے نام پر یہ صورت ہے۔ اس لیے ان سب علماء نے، جن کی تعداد 29 کے یعنی 29 کے قریب تھی، حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی پرورش لینے میں رغبت کا ظاہر کیا، یعنی سب چاہتے تھے کہ اس ماشاءاللہ جو ہے اس بابرکت بچی کی پرورش ہم کریں۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سب سے زیادہ، یعنی جو 29 تھے ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے، آپ نے فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ حقدار میں ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی ڈالی جائے۔ جب قرآن ڈالا گیا تو خوش قسمتی سے حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام نکلا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے
حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور آپ کی پرورش کی۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہونا شروع ہوگی تو ایک حجرے میں رکھا، اور جب آپ جاتے تو ان کی حفاظت کی خاطر حجرے کو باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو کھانا دینے آتے اور کھانا جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آنے میں دیر ہوگی اور وہ ایک جگہ پر وہ جو ہے وہ پھنس گئے اور آنے میں دیر ہوئی، تو بڑے پریشان ہوئے کہ تالے کی چابی تو میرے پاس ہے اور مریم وہاں پر اکیلی ہوں گی، حضرت مریم علیہ السلام۔ اس کے بعد وہ جب آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر ایسے ایسے پھل پڑے ہوئے تھے جن کا موسم بھی نہیں تھا اور میوہ جات تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے ایک دن حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اے مریم علیہ السلام، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ ان کو ایک قسم کی حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب حضرت زکریا نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ بے موسمی پھل بھی مل جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پھل دے رہا ہے جب اس پھل کا موسم بھی نہیں ہے، اور کچھ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس جگہ کو بہت مقدس جانا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دعا کی جائے تو یقیناً قبول ہوگی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ جن کا نام عیشا تھا وہ بانجھ تھیں اور وہ بے اولاد تھیں اور دونوں بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اور اولاد ہونے کے جو ہے بالکل کسی قسم کے وہ امکانات بھی نہیں تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر بھی ان پھلوں کو دیکھتے ہوئے اور اس جگہ کا تعین کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے بھی تو اس حالت میں اللہ رب العزت اولاد سے نواز سکتا ہے، بے شک میری عمر کا مسئلہ ہے، بے شک میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر دیا، دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ ناظرین، دعا کا ترجمہ پیش ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بے اولاد ہیں، اس آیت کا ورد کریں، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول کر لے، یہ ایک بڑے پتے کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے۔ ابھی وہ عبادت گاہ میں موجود ہی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کہ فرشتے نے آواز دی، زکریا علیہ السلام، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر ہوں گے اور نیکوکار ہوں گے۔ تو یہ ناظرین، یہ آیت کی آپ کو ترجمہ بتایا تھا۔ اب جی ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کی آپ کو بات بتاتے ہیں کہ وہ عبادت کرتی تھی اسی حجرے میں بیٹھ کے۔ اب سورہ مریم کی جو آیات ہیں 16 سے 35، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس سے آپ کو جو ہے واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ آیات کے پس منظر میں کیا واقعات ہوئے تھے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں، وہیں عبادت کرتی تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس گوشہ میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وہاں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے مت ڈرو، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیرت اور پریشانی اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا
اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے آدم جو تمہارے باپ ہیں ان کو مرد بنایا اور عورت کو بغیر ماں کے یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، اور جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار اور جاندار سے بے جان چیزیں پیدا کر سکتے ہیں۔ بیٹے کی پیدائش کی بشارت دے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم کی طرف ایک پھونک ماری اور پھر وہاں سے غائب ہو گئے اور چلے گئے۔ اور جب پیدائش کا وقت زیادہ قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس چھوڑ کر تقریباً 9 میل دور جنگل کی ایک پہاڑی جس کا نام کوہ سرا اس کی جانب چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذاق شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ کو آبدیدہ کر لیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور آپ رونے والی ہوگی، بلکہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی یعنی اتنی پریشان ہوئی کہ اب تو مطلب یہ ہے کہ میں کہاں اس بچے کو لے کے جاؤں گی۔ آپ کے منہ سے یہ چند الفاظ نکل آئے۔ کیا الفاظ تھے ناظرین؟ کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری لوگوں کو کس طرح مطمئن کریں گی کہ یہ ایک فرشتے نے کہا تھا اور یہ بچہ ایک معجزہ ہے جو پیدا ہونے جا رہا ہے، جبکہ ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی کوئی کون ہوگا، کوئی بتانے والا بھی کہ یہ فرشتہ اس کے پاس آیا تھا، کون تصدیق کرے گا کون؟ جبکہ ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر اس پورے علاقے میں گنی جاتی تھی، لہٰذا اس چیز نے کو پریشان کر دیا، اور ان کے لیے تصور ہی بڑا خطرناک تھا، خوفناک تھا کہ اس بچے کو میں جب لے کے جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام ان انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہی ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ یعنی جب بچہ لے کے جاؤ تو اس وقت جو ہے کوئی سوال پوچھے تو آپ چپ کر جانا، تو وہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس وقت کی ناظرین شریعت میں یہ تھا کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نہیں تھا، بولنے بات کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو کافی تسلی ہوگی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ولادت کے 40 روز کے بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کے حیران ہو گئے اور بدگمان ہو کے بولے، اے مریم علیہ السلام، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث کے مطابق خاموشی رکھی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کو دیکھو ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب خاندان والوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دودھ پی رہے تھے، جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہ ابھی 40 دن کے ہیں دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ناظرین سنیے، متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ سارے الفاظ سنے تو سب حیرت زدہ ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے، اور یہ بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا برگزیدہ بچہ ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے لوگ، سمجھدار لوگ، دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث بھی سمجھنے لگے۔ ناظرین، اب آپ کو تھوڑا سا مختصر بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام کیا تھا۔ جودیہ کے پہاڑوں میں واقع بیت لحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر ہے۔ بیت لحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرا، یعنی اسے کوہ سعیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی، یعنی کھجوروں کا گرنا بھی اس وقت کھجور کا تنا اتنا سخت ہوتا ہے اور بڑا اور موٹا ہوتا ہے کہ ایک عورت اگر بیٹھ کے کھجور کے تنے کو ہلانا چاہے تو نہیں ہلا سکتی، وہ اتنا مضبوط ایک اونچا درخت ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا ہلنا، کھجوروں کا گرنا اور ان کے پاؤں میں ایک چشمے کا جاری ہو جانا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ ذرائع بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تھا قصہ، آپ کو پھر باقی بھی اور پیغمبروں کے اور قصص الانبیاء میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ابھی تک اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو قرآن سننے، سمجھنے، جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔